اسٹوڈنٹس، اسلامک آرٹ ایک امبریلا ٹرم ہے. اگر اس کو اسلامک آرٹ کو ایک موومنٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو 7th سینچری سے آنورڈز جتنا آرٹ ایسے ریجنز میں ڈیولپ ہوا جہاں پہ اسلامک کلچر تھا یا جہاں پہ اسلامک آرٹ کے کنونشنز اور سٹائل کو فالو کیا گیا، اس کو ہم اسلامک آرٹ ریفر کر سکتے ہیں. 7th سینچری سے آنورڈز ابھی تک ہمیں اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے اور ڈسٹنکٹ پیٹرن پہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. اس میں جو ڈفرینٹ فارمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آرکیٹیکچر ہے، آرکیٹیکچرل ڈیکوریشن ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد سیریمک آرٹ ہے، موزائکس ہیں، لسٹر ویئر ہے، ریلیف اسکلپچر ہے، ووڈ اینڈ آئیوری کاونگ ہے. اس کے بعد فریزز ہیں، ڈرائنگ، پینٹنگ اور کیلیگرافی پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے بعد مینوسکرپٹ الومینیشن، لیکر پینٹڈ بک بائنڈنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائن، میٹل ورکنگ، گولڈ سمتھری، جیم اسٹون کاونگ، یہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو اسلامک آرٹ نظر آتا ہے. اسٹوڈنٹس، اسلامک آرٹ کے 4 سورسز ہمیں ملتے ہیں انیشیل لیول پہ. ایک تو بائزنٹائن امپائر ہے جہاں پہ جو کہ اسلام سے پہلے اس ایریا میں جو قائم تھی، اور اس میں سے کچھ ایلیمنٹس ہمیں ملتے ہیں جو اسلامک آرٹ میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک عرب بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے جو قرآن ہے اس کی ایک سگنیفیکنس جو تھی وہ اسٹیبلش ہوئی اور جس کی ایکسپریشن آپ کیلیگرافی میں دیکھتے ہیں. پھر ایک ٹرکش بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے ایبسٹریکشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پرشین بیک گراؤنڈ ہے جہاں سے مسٹسزم، میٹا فزکس اور لیریسزم کو اڈاپٹ کیا گیا. جو پرشین اسکالرس تھے ان کے جو بیوٹی کے کانسیپٹ تھے اس کو بھی اسلامک آرٹ میں اس کی بھی ہمیں اپلیکیشن نظر آتی ہے، اور اس پر بہت زیادہ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ایک فاؤنڈیشن نظر آتی ہے جس پر پورا اسلامک آرٹ جو ہے وہ بیس کرتا ہے. ان کانسیپٹس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں. ان میں 4 کانسیپٹس ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ بیوٹی از این ایٹریبیوٹ آف دا ہول. یہ ابن حزم کی جو فلاسفی تھی وہاں سے ایمرج ہوا، اور پھر پارٹس کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ ہول کے ساتھ ساتھ پارٹس بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ ابن الہیشم کی فلاسفی تھی، اور اگر آپ گریک فلاسفی میں دیکھیں تو یہ کانسیپٹ وہاں پہ بھی موجود ہے. اٹ لائز ان دا انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچوئل کنٹمپلیشن آف آرڈر، سیمیٹری، پروپورشن، بیلنس اینڈ کوہیرنس وچ آر ڈیوائن ایٹریبیوٹس. جو ابن سینا ہے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو یہ والے فیچرز ہیں جس میں آرڈر، سیمیٹری اور پروپورشن ہے یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کی کنٹمپلیشن بیوٹی کا ایکسپیرینس ہے. جبکہ جو ابن رشد ہیں ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ نیچرل لاز کی کنٹمپلیشن جو ہے وہ بیوٹی کے ایکسپیرینس کی بیسز ہے. اس کے بعد ابن الہیشم نے اور ابن الحزم نے اور کانسیپٹس بھی انٹروڈیوس کروائے جس میں جو پرنسپل آف سائٹ اور پروپورشن کا کانسیپٹ تھا اور امیٹیشن نیچرل بیوٹی کی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. فار ایگزامپل ابن الہیشم کا یہ کانسیپٹ آپ دیکھیے جو کہ پروپورشن کے بارے میں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپورشنیلٹی alone may produce beauty provided that the organs are not in themselves ugly, though not perfect in their beauty. Thus, when a form combines the beauty of the shapes of all its parts and the beauty of their magnitudes and their composition and the proportionality of parts in regard to shape, size, position and all the other properties required by proportionality, and moreover, when the organs are proportionate to the shape and size of the face as a whole, that is perfect beauty. A form that has some of these properties to the exclusion of others will be considered beautiful in accordance with what it has of the beautiful properties. تو اس سے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ پروپورشن، آرڈر، سیمیٹری، اس طرح کے جو فیچرز تھے جن کو ہم آرٹ پرنسپلز کے طور پہ اسٹڈی کر چکے ہیں وہ جو اسلامک وزڈم تھا، اسلامک فلاسفی تھی، اس میں امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے، اور انہی آئیڈیاز کو جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور امپورٹنٹ ایریا بھی ملتا ہے جو کہ انفینٹی کا کانسیپٹ ہے، جو بیسکلی ایک ریلیجس انڈرسٹینڈنگ جو قرآن سے ایمرج ہوتی ہے اس میں سے اڈاپٹ کیا گیا اور اس کو ڈیولپ کیا گیا، اور اس کی بیسس پہ پھر پروپورشن اور انفینٹی کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جیومیٹری اور اس کے ساتھ ساتھ انفینٹ اسکرول کی ایک امپورٹنس بنی. ایسے ڈیزائنز جو کہ انفینٹ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ریدمک ہوتی ہے، اسٹرکچرڈ ہوتی ہے، اور وہ ایک بیلنس کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے اور انفینٹلی ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح کے ڈیزائنز ہمیں اسلامک ڈیکوریشن میں بہت زیادہ ملتے ہیں. ان کو ایرابیسک یا فلورل پیٹرنز کہا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر جیومیٹری کی امپورٹنس ہے کیونکہ آپ نے ان فلوسافیکل
پوزیشنز میں دیکھا کہ جو شیپ فارم ہے جو ان کی پروپورشن ہے وہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے جیومیٹرک پیٹرنز کیونکہ شیپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور سیمیٹری اور پروپورشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ان کی بھی ہمیں ایک امپورٹنس نظر آتی ہے اسلامک آرٹ کے اندر. اب ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں جو آرنامنٹ کے ڈفرینٹ کنونشنز جو اسلامک آرٹ میں فالو ہوتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بلڈنگز میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہمیں نظر آتے ہیں.